اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی اصل میں تو یہ حج کا سفر ترک دنیا کی بہترین پریکٹس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اجازتیں اور ایکسیپشنز بھی مل گئیں کہ اپنے ساتھ زیادہ راہ سامان وغیرہ لے کر چلو، اور اگر حج کے دنوں میں کوئی بزنس کرنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تبتغوا فضلا من ربکم یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ فضل سے مراد اللہ کی دی ہوئی ترجیح، فضیلت، برتری اور پریفرنس ہے، جو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب یہ برتری، یہ فضل، رزق، صحت، اولاد، علم، حکمت، عمل کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ جس بھی ایسپیکٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دی ہے، پریفرنس دی ہے، وہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ یہاں فضل سے مراد رزق، دولت اور روزی روٹی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ کیونکہ حج میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اگر وہ اپنا کچھ سامان، کوئی پروڈکٹس یہاں لا کر بیچنا چاہیں یا یہاں سے کچھ خرید کے بزنس کے لیے لے جانا چاہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں بھی مال و دولت اور رزق میں اللہ کا فضل حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب عرفات سے چلو۔ افدتم کا لفظ افادہ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے پانی کا بہنا۔ جیسے جب کوئی برتن یا جگ پانی سے لبالب بھر جائے، یہاں تک کہ اس میں سے پانی باہر گرنے لگے، تو اسے افادہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت کمپیریزن دیا ہے۔ ایسے ہی جب عرفات کا میدان لبالب بھر جاتا ہے تو شام کو اس میں سے پانی کی طرح لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ حج کا احرام 8 ذی الحج کو باندھا جاتا ہے، پھر سب لوگ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جاتے ہیں۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھ کر 9 ذی الحج والے دن سب ظہر سے پہلے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ عرفات ہی اصل حج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات ہی حج ہے، الحج عرفہ۔ عرفات کے میدان میں پہنچ کر حاجی ظہر اور عصر جمع کرتے ہیں، اور پھر بس سارا دن صرف ایک عبادت ہے، اور وہ ہے دعا۔ یوم عرفہ دعا کا دن ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا دن۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بہتر کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے نیچے والے یعنی دنیا کے آسمان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے زمین کے باشندوں کی تعریف کرتا ہے اور ان پر فخر محسوس کرتا ہے، اور فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو جو خستہ حال اور غبار آلود نظر آتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں اور سایہ تلاش نہیں کرتے، دیکھو یہ دور دور سے میری رحمت کی امید میں آئے ہیں۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے 3853۔ حاجی عرفات میں سورج غروب ہونے تک وقوف کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں جہاں رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ یہاں مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو بھی شعائر اللہ کہا تھا۔ مشعر کا لفظ بھی شعور سے ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں جا کر اللہ کا خیال آئے، انسان کا شعور بیدار ہو، اویئرنس پیدا ہو، اللہ کی یاد آئے کہ جب تم مشعر الحرام پہنچو تو اللہ کو یاد کرو۔ مزدلفہ پہنچ کر حاجی سب سے پہلے مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1674۔ پھر حاجی رات مزدلفہ میں ہی گزارتے ہیں اور 10 ذی الحج کو صبح فجر کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور اس کو اس طرح یاد کرو، اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔
یعنی زمانے جاہلیت میں عبادت اور ذکر کے لیے طرح طرح کے طریقے ایجاد ہو گئے تھے۔ بدعات اور مشرکانہ طور طریقوں کو عبادت اور ذکر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ اور نہ تھی۔ یعنی انہوں نے عجیب و غریب پریکٹسز کو اللہ کی عبادت سمجھ کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تمہیں ہدایت ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم تو اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، صحیح اور غلط کا فرق نہیں جانتے تھے، لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، انہوں نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور صحیح طریقہ سکھا دیا ہے، تو اب عبادت بس وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، اور اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ آج بھی جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیسی کیسی جاہلانہ اور عجیب و غریب پریکٹسز دین میں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہر قسم کی شرک اور بدعت نظر آتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے یہ عبادات کے طریقے کہاں سے سیکھے ہیں۔ اصل میں یہ سراسر دین سے دوری اور علم کی کمی ہے۔ لوگوں کو نہ تو قرآن و سنت کا علم ہے اور نہ ہی کوئی یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ کوئی بھی پریکٹس، کوئی بھی عمل صرف اس وقت عبادت کہلائے گا اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، ورنہ باقی سب کی سب گمراہی ہے۔ پھر آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش اور کچھ اور قبائل نے اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ نکال لیا تھا کہ کیونکہ ہم اہل حرم ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور عرفات کیونکہ حرم کی حدود سے باہر ہے، اس لیے ہمارے لیے عرفات تک جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے شایان شان ہے۔ اس لیے عام لوگ عرفات تک جائیں گے لیکن ہم صرف مزدلفہ تک جا کر ہی واپس منی آ جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی اس فخر اور غرور کو ختم فرمایا ہے کہ تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے باقی سب لوگ پلٹتے ہیں، یعنی تم بھی عرفات جاؤ اور وہاں سے پلٹ کر واپس مزدلفہ کے میدان میں آؤ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ قریش اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے عرب حج کے لیے مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے الحمص رکھا تھا، اور باقی عرب عرفات کے میدان میں وقوف کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں آئیں اور وہیں وقوف کریں اور پھر وہاں سے مزدلفہ آئیں۔ آیت ثم افیضوا من حیث افاض الناس سے یہی مراد ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4520۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، یہ خاص طور پہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اس غرور پہ اور ان تمام پریکٹسز پہ جو تم نے خود ساختہ طور پر ایجاد کر لی ہیں، اللہ سے استغفار کرو۔ لیکن استغفر اللہ کی تعویل عام یہ ہے کہ تمام حاجیوں کو عرفات سے نکلتے وقت استغفار کرنے کا حکم ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہ کے بعد ہی کی جاتی ہے، لیکن نیک عمل کے بعد استغفار کرنا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی بھی نیک عمل کے بعد استغفار کرنے سے عمل کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نیک عمل کے بعد استغفار کرنا انسان کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ انسان کا نیک عمل چاہے جتنا بھی بڑا اور جتنا بھی زبردست کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل کبھی بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں ہمیشہ انسان کی طرف سے کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری ضرور رہ جاتی ہے، جس کے لیے استغفار کرنا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرنا سکھایا تاکہ نماز میں جو کمی رہ گئی ہو اس کے لیے اللہ ہمیں معاف کر دیں اور نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ ولید نے کہا میں نے اوزاعی سے پوچھا استغفار کیسے کیا کرتے تھے؟ کہا 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 591۔ یعنی جیسے ہی نیک عمل کیا، نماز پڑھی، اللہ سے استغفار کے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سر انجام دی
تو وہ انسانی تاریخ کی ایک بہت بڑی نیکی تھی، لیکن فوراً اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نیکی کی قبولیت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ آیا 127 میں ہم نے پڑھا تھا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے، یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بہت سے نیک اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور ایک بار پھر ہمیں استغفار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، یعنی رات کی نماز میں، تہجد میں۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر موجود پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ ہر قسم کی نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نیک اعمال سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ کا مشن پورا ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں آخری حکم کیا دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مشن سے فارغ ہو کر اپنی زندگی کا آخری حصہ کیسے گزاریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن اور سنت کا یہی طریقہ ہے کہ ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی طلب کی جائے۔ بالکل ایسے ہی عرفات میں دن گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں بھی ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہماری کمزور اور ناقص عبادتوں اور کوششوں کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔